अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ہم اپنی کافی ویڈیو میں دہیج جیسی لعنت پر بات کرتے رہے ہیں، کئی ویڈیو اور بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھے تاکہ اس معاملے کو اٹھایا جا سکے۔ اور دوستو اسی حوالے سے پچھلے ہفتے خبر آئی کہ دہیج کی اس لعنت سے تنگ آ کر احمد آباد شہر کی رہنے والی ایک لڑکی عائشہ نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا تھا۔ خودکشی کرنے سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کی اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا، اور اس ویڈیو میں اس نے اپنے حالات کا اظہار کیا کہ میں کبھی انسانوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، نہ ہی مجھے زندہ رہنے کی خواہش ہے۔ اس ویڈیو کے آنے کے بعد دہیج اور خودکشی کے حوالے سے ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا، اور ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی الگ الگ قسم کے لوگ الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، اور عائشہ کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مضبوط دل رکھنے والے لوگوں کا بھی دل پگھل گیا، اور ہر شخص نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد افسوس کا اظہار کیا۔ اس معاملے پر بڑے بڑے نیتاؤں اور لیڈرز نے یہ طے کیا کہ دہیج کے معاملے کو فوراً ہمارے معاشرے سے ختم کر دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی اور دوسری عائشہ کی زندگی بھی یوں ہی ختم ہو جائے۔ دوستو ان تمام خبروں میں ہم نے بہت سی ایسی ویڈیو دیکھی جس میں قبرستان میں عائشہ کی قبر سے خوشبو کا آنا اور عائشہ کے پریگننٹ ہونے کے حوالے سے بہت سی باتیں کی گئیں، اور ان سب تمام ویڈیو کی حقیقت ہم نے آپ کو بتائی۔ اور آج کی ویڈیو میں بھی مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے عائشہ عارف خان کے بارے میں اور اس کے خودکشی کرنے کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اس بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں۔ تو دوستو مشہور عالم دین مفتی طارق جمیل کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جو اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی روایت یا اس کا کوئی حوالہ دین اسلام میں نہیں ملتا۔ اور پھر خودکشی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کبیرہ گناہ اور ایسا گناہ جو کہ کھلے عام کیا جائے تو اسلام کے اندر ایسے شخص کے ساتھ کوئی رحم کیا نہیں جائے گا۔ خودکشی کرنے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحم کرنے والے تھے، اور ان سے زیادہ کسی شخص پر کوئی دوسرا شخص رحم نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا احساس کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر رحم کرتے، اس کا احساس کرتے اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے تو لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا کہ خودکشی ایک چھوٹا گناہ ہے، اور اسلام میں جو خودکشی کے بارے میں سخت وعید سنائی گئی ہے اس کو لوگ بہتر طریقے سے نہیں سمجھتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ اور دوستو بتایا گیا کہ خودکشی کرنے والے پر ترس کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ترس کھانے سے اس گناہ کو لوگ چھوٹا سمجھنے لگیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کو برزخ میں وہی عذاب قیامت تک دیا جاتا رہے گا جس حالت میں وہ مرے گا اور جس طرح سے وہ اس دنیا سے جائے گا، اور اپنی جان کو خود ختم کرے گا تو قیامت تک اسی طرح سے وہ عذاب میں رہے گا۔ مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ حال ہی میں ایک سشانت سنگھ نام کے بالی ووڈ اسٹار کا گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کرنے کا واقعہ سامنے آیا۔ اس نے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کی تو دین اسلام میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک خود کو ایسے ہی گلے میں رسی ڈال کر مارتا رہے گا، اللہ اس کو پھر زندہ کرے گا اور وہ پھر اپنے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کرے گا، پھر اللہ اس کو زندہ کرے گا اور وہ پھر اپنے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کرے گا، اور قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن روح مسلسل اس درد کو برداشت کرتی رہے گی،
मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं कि खुदकुशी करना एक ऐसा गुनाह है जिसके लिए दीन इस्लाम में कोई माफ़ी नहीं है और हिंदुस्तान के कानून में भी किसी भी हालत में खुद को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मशहूर आलिम दीन मुफ्ती तारिक जमील का एक और नया बयान आया है जिसमें उन्होंने दहेज के हवाले से बात करते हुए ये बताया कि दहेज को इंसान इसलिए तलब करता है जब वो सोचता है कि उसकी ज़िंदगी इसके बाद बहुत खूबसूरत हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ज़िंदगी में खूबसूरती इससे नहीं आती है। बेहतरीन गाड़ी, आलीशान घर, बेडरूम, जेवर जेवरात से कोई भी इंसान खुश नहीं होता और जिंदगी को खूबसूरत बनाने का असल तरीका ये नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो नबी की सुन्नतों पर चलना होगा, अल्लाह के नबी के तरीकों पर चलना और अल्लाह के नबी के तरीकों पर अमल करना होगा। यही इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। यही तरीका इंसान की जिंदगी और आखिरत को खूबसूरत बनाने का तरीका है। और मौलाना तारिक जमील ने कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की पैरवी करते रहो, इससे न सिर्फ दुनिया की बल्कि आखिरत की जिंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी। मौलाना तारिक जमील एक मिसाल देते हुए बताते हैं कि मैं एक बार स्विट्जरलैंड गया और मैंने देखा कि वहाँ बहुत ही खूबसूरत नदियाँ, पहाड़, झरने और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको देखकर इंसान ये ख्वाहिश करता है कि मेरी जिंदगी भी यहीं बस जाए, मेरी जिंदगी यहीं पर गुजरे, मैं यहाँ आकर बस जाऊं तो मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन बताते हैं कि स्विट्जरलैंड में खुदकुशी करना जायज है और लोग वहां पर हुकूमत को ये कहते हैं कि मैं और जीना नहीं चाहता और वहां का कानून उस शख्स की जिंदगी को खत्म कर देता है। मौलाना तारिक जमील बताते हैं, जब मैंने इसकी वजह पता करने की कोशिश की तो पता चला कि उन लोगों के पास अंदरूनी खुशी और खूबसूरती का फार्मूला मौजूद नहीं है, इसलिए आज वहाँ खुदकुशी जायज है। उन्होंने बताया कि असल में जिंदगी खूबसूरत होने के लिए मुल्क का खूबसूरत होना जरूरी नहीं, बल्कि इसके लिए हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना जरूरी है। उनके तरीकों को अपना लें, उसी से जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। और अल्लाह ने यह खूबसूरत राज सिर्फ मुसलमानों को अता किया है। खूबसूरती एहसास का नाम है और एहसास कभी भी बंगला गाड़ी से हासिल नहीं कर सकते। खूबसूरती अंदरूनी मामले से आती है। खूबसूरती रिश्तों की मजबूती से होती है। जो लोग समझते हैं कि दुनिया की चीजें हासिल करके वो अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए नबी करीम के बताए हुए उसूलों पर चलना लाजमी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप वीडियो के बारे में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।